بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 23 ہے اور یہ جماعت دہم کی اردو کا سبق نظریہ پاکستان ہے، اور آج ہم اس کے مصنف کا تعارف سیکھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مصنف کا تعارف تین چار بڑی چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی تو تاریخ پیدائش اور وفات ہے، پھر ان کی پیدائش اور ان کی ابتدائی تعلیم، اعلیٰ اور ثانوی تعلیم، پھر اس کے بعد ان کی زندگی کے جو شعبہ نمایاں ہیں، اگر سیاست نمایاں ہے تو اس میں، ادب ہے تو اس میں، اور پھر ان کی تصنیفات۔ یہ اس طرح کے تقریباً 3 یا 4 MCQs اس میں سے آ سکتے ہیں، اور انہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے کسی بھی مصنف کو تیار کرنا ہے، اس کے تعارف کو ذہن نشین کرنا ہے۔ تو نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں، اور یہ 1912 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کا انتقال ہوا۔ جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1938 میں انجمن اسلامیہ اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں، اور 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 عیسوی میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ تو بھی بچوں، اس میں انہوں نے ان کی پیدائش اور تعارف تھوڑا سا جگہ کے اعتبار سے، اور اس کے بعد پھر ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کرنے کے بعد ان کی عملی زندگی کو بھی بیان کر دیا۔ اور اس میں مشکل الفاظ کوئی اتنے ہیں نہیں۔ یہ جو ان کے انعامات ہیں، یہ ستارہ امتیاز ہے، یہ بھی نام ہے ایوارڈ کا، نقوش ایوارڈ بھی نام، اقبال ایوارڈ بھی نام، اور نشان سپاس یہ بھی ان کے نام ہیں۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ مذہب، پاکستانیات، ادب کیا؟ پاکستانیات، مذہب تو آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام ہے، اس کے حوالے سے بات کی۔ پھر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں یا پاکستان کی خصوصیات یا اس کے تعمیر و ترقی کے لیے کی جانے والی کوششیں، اس طرح کی جو جتنی بھی چیزیں وہ سب پاکستانیات میں شامل ہیں۔ ادب آپ جانتے ہیں زبان دانی کو کہتے ہیں۔ تصوف کہتے ہیں بھائی بچوں، تصوف کہتے ہیں اصلاح کے سلسلے کو۔ انسان کے اندر چونکہ انسان کے ساتھ شیطان اور اس کا نفس اس قوت کو کہتے ہیں جو انسان کو عام طور پر برائی کی طرف مائل کرتی ہے، دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ انسان کو عمل سے پیچھے ہٹاتی ہیں۔ تو عمل پر لانے کے لیے جو ایک مشق ہے یا ایک نصاب ہے جس کو مکمل کرنا ہوتا ہے، وہ تصوف کہلاتا ہے۔ تو اصلاح کا سلسلہ، تصوف اصلاح کا سلسلہ، اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں، معرب و مفرس ہوتی ہیں۔ معرب ہوتی ہیں، عربی زدہ ہوتی ہیں، مفرس ہوتی ہیں، فارسی زدہ ہوتی ہیں، یعنی لکھا تو اردو ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں غلبہ عربی کا ہوگا یا فارسی کا ہوگا، تو اس کو معرب اور مفرس کہا۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ عام قارئین کے لیے، یہ قارئین قاری کی جمع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں قاری 2 ہوتے ہیں، ایک قرآن کا پڑھنے والا اور ایک کوئی عام تحریر پڑھنے والا۔ جو قرآن کا پڑھنے والا قاری ہوتا ہے اس کی جمع ہوتی ہے قراء،
اور عام پڑھنے والے کی جمع ہوتی ہے قارئین۔ تو یہ قارئین، عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فارم ہوتی ہے۔ یہ سادہ، سلیس اور عام فارم بھائی بچوں ایک اعتبار سے تو یہ مترادف ہیں، لیکن ان کے الگ الگ معنی بھی ہیں۔ سادہ جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، سلیس رواں دواں عبارت، عام فارم جس کو ہر آدمی سمجھ سکے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ تو ہیں تو بہت زیادہ، لیکن ان میں سے چند انہوں نے دے دی۔ تو بچوں اس میں پہلے پیرے میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تاریخ پیدائش اور وفات، دوسرے نمبر پہ ان کی کا مختصر سا تعارف، اور پھر ان کے تعلیمی مراحل۔ بس جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامیہ کالج لاہور جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی 3 ڈگریاں لیں۔ پھر اس کے بعد PhD اردو کیا، اور ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLED کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرر کیا، اور اس کے بعد پھر لکھا کیا، تو انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف، اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا، اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ 100 سے زیادہ ہیں، اور ان میں سے 2-3 یہ ہیں، جیسے ایک ہے سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سید حسن غزنوی کی زندگی اور ان کے کارنامے لکھے۔ پھر سراج البیان دوسری لکھ دی، اقبال اور قرآن تیسری لکھ دی، تنقید و تحقیق چوتھی لکھ دی۔ تو سید حسن غزنوی کے زندگی اور ان کے بڑے کام، یہ اس کا مطلب ہے سراج البیان، اور یہ یعنی واضح بیان۔ مفہوم جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ وضاحت شدہ بیان۔ اقبال اور قرآن، تنقید و تحقیق۔ تنقید کس کو کہتے ہیں بھائی بچوں؟ تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ تنقید کہتے ہیں کسی بھی چیز کے مثبت اور منفی پہلوؤں دونوں کا مطالعہ یا ذکر کرنا، یہ تنقید ہے۔ اور تحقیق کہتے ہیں کسی چیز کو کرید کر اس کی اثر روح کے ساتھ سمجھنا۔ تو بچوں یہ چونکہ مختصر ہے اور ہمارا سبق ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، اس لیے ہم اس کی بلند خوانی بھی اس کے کچھ حصے کی کر لیتے ہیں، اور بلند خوانی کرتے ہوئے آپ کو جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں نہیں دے سکا کہ آپ ان کو انڈر لائن کرتے، لیکن اب بہرحال جس بھی مشکل لفظ کا میں معنی بتاتا ہوں اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے، اس کا معنی بھی سیکھنا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ نظریہ کہتے کس کو ہے بھائی بچوں؟ نظریہ کہتے ہیں تصور کو، نظریہ کہتے ہیں تصور کو۔ تو نظریہ پاکستان کا مطلب یہ کہ پاکستان کا جو تصور پیش آیا، اس کی ضرورت کیا تھی، یہ کیوں پیش آیا، اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں زیادہ تر اپنے سبق میں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، رواداری معاف کرنے کی عادت، اور شیوا بنایا، عادت بنایا۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی ویسے تو معافی کا رجحان مسلمانوں کا مذہبی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ ان کی عادت ہے، لیکن جب کفر اور الحاد، کفر کہتے ہیں انکار کو، اور الحاد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا، اور یا پھر ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ بظاہر تو انکار نہیں کرتے، لیکن اندر خانے میں وہ انکار ہی ہوتا ہے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملک کی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کی دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بادشاہ اکبر نے جو بھائی چارہ قائم کیا ہندوؤں کے ساتھ تو وہ حد سے زیادہ ہی تھا، اس لیے اسے بے جا کہا، بھائی چارہ رواداری۔ اور ملک کی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک کی سیاست میں بھی ہندوؤں نے بہت زیادہ عمل دخل کرنے شروع کر دیے تھے، اور اسی لیے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے کوئی ہندو عورتوں سے نکاح بھی کیے ہوئے تھے، تو اس کے تعلقات اس وجہ سے ہندوؤں سے زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ہندوؤں کو
یہ موقع ملا کہ وہ ملک کی سیاست میں بھی عمل دخل کر لیں، اور اس وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے بھائی بچوں، کافروں کی طرح کے طریقے، کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ عام معاملات زندگی میں آزادی، اور ایک یہ کہ ان کے دینی معاملات میں بھی آزادی ختم ہو گئی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے دیکھا کہ اکبر نے جو کچھ کیا وہ تو اسلام کے لیے تباہ کن ثابت ہو گیا، تو پھر یہ کمر بستہ ہوئے۔ اور یہ تھے کون بیٹا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1564 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1624 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ نقشبندی سلسلے کی عام شخصیت ہیں۔ تو بیٹا یہ نقشبندی سلسلہ کیا تھا؟ یہ وہ جو تصوف اوپر بات ہوئی تھی نا تصوف کی، تو یہ تصوف کے 4 سلاسل ہیں، قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی۔ تو یہ ان کا ایک یہ عام شخصیت تھے۔ اچھا، آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی برداشت کی، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، اسلامی قدروں کو، اسلامی رسوم و رواجات کو۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ یعنی انہوں نے تو قید و بند کی سختیاں برداشت کی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ شاہی خاندان میں تبدیلی واقع ہو گئی، اور شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ تو بھائی بچو، یہ بتا رہے ہیں کیا کہ نظریہ پاکستان، جو تصور پاکستان وجود میں آیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ تو سب سے پہلے کیا بتایا؟ مسلمانوں کی رواداری، اس کو بھی ناجائز طور پر ہندوؤں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا، لیکن انہیں یہ بہرحال پتہ تھا کہ مسلمان جب کفر کا معاملہ آئے گا، کفر اسلام کا، تو یہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ لیکن بادشاہ اکبر کی جو بے جا رواداری تھی، اس میں ہندوؤں کی عمل دخل یہ انتہائی آگے بڑھ گئی، کافرانہ طور طریقے معاشرے میں رائج ہو گئے، اور اس میں سیاست میں بھی ہندوؤں نے خوب حصہ لینا شروع کر دیا۔ اور پھر اسی دور میں، آخری دور میں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور جہانگیر کے زمانہ میں بھی انہوں نے قید و بند کی سختیاں برداشت کیں، اور لیکن یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ ملا۔ پھر ان کے اثر کی وجہ سے شاہ جہاں اور اس کا بیٹا اورنگزیب خادم بن گیا دین کا، اور اورنگزیب کے بعد ان کے بیٹوں میں باہمی نفاق کہتے ہیں، نفاق کس کو کہتے ہیں بچوں؟ منافقت، اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، اور ملک میں انتشار پھیل گیا، بدامنی پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ بھائی بچوں، یہ جو تاریخ پاکستان سے پہلے برطانوی حکومت کے آنے سے لے کر جتنی تحاریک بھی چلی، وہ اگرچہ بظاہر تو ہر ایک کسی نہ کسی جگہ پہ ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ان کا اثر یہ ہوا کہ تاریخ پاکستان کامیاب ہو گئی۔ یہ بھی انہی میں سے ایک تحریک تھی۔ تو اتنی ساری تحریکوں کی ناکامیوں نے وہ بنیادی بیج ڈال دیا تھا جو اگا اور ایک تناور درخت بنا، اور وہ نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی شکل میں وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ اصل بات یہ تھی، لیکن بہرحال اس وقت کی کوششیں جس طرح سلطان حیدر علی نے کی، سلطان ٹیپو نے کی، تو یہ انگریزوں کا مقابلہ کیا، افغانستان، ترکی، فرانس وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے سرداروں نے غداریاں کیں، جس کی وجہ سے بظاہر یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو بھائی بچوں، ایک مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد سلطان حیدر علی، اور پھر ٹیپو سلطان،
یہ 3 شخصیات اس پہرے میں بیان ہوئی ہیں جو اہم تھیں اور جنہوں نے اپنی اپنی کوششیں اپنے اپنے انداز میں کیں، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں تو بہرحال خاطر خواہ کامیابی ہوئی، لیکن پھر بظاہر اس میں بھی ناکامی کا عنصر رہا، لیکن سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان یہ بظاہر بالکل ناکام ہو گئے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کے اخلاقی معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کر دی۔ یہ تیسری تحریک تھی تو اور بھی بہت، لیکن جو انہوں نے ذکر کی ان میں سے یہ تیسری ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 عیسوی میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حیدر علی، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ اور پھر شاہ اسماعیل شہید اور ان کے مرشد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سبق کا خلاصہ آپ نے اسی طرح ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مضمون ٹائپ سبق ہے۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ جوش اور ولولہ مترادف لفظ سے بچو۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا، اور اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 عیسوی میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کے تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ لو بھئی، ایک تو ضرورت کیا تھی بھئی نظریہ پاکستان کے بچوں، کہ انگریز حکومت اور ہندوؤں کا تسلط، اس کے خلاف جو تحریکیں چلیں وہ تحریکیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ قدم بہ قدم نظریہ پاکستان کی طرف چلنے والی چیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی تو یہ ایک سیاسی جماعت تھی، ظاہر یہ کیا کہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ تو صرف ہندوؤں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی بنی، انہوں نے مسلمانوں کے ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ سر سید نے کیا کیا؟ سر سید نے علی گڑھ کے نام سے بچوں ایک ادارہ بنایا، جس میں اس نے مسلمانوں کو انگریزی سکھانے کی طرف ترغیب دلائی، اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ انگریزی سیکھیں گے تو یہ ملک کی مشینری کا حصہ بنیں گے، لیکن دوسری طرف کیونکہ اس سے پہلے جو تعلیم رائج تھی ہندوستان میں، وہ اس میں دینی تعلیم اور سائنسی علوم ایک ساتھ شامل ہوا کرتے تھے، لیکن جب سر سید نے ایک ایسے ادارے کی بنیاد ڈال دی کہ جس میں صرف اور صرف انگریزی اور فنی تعلیم ہی کو قائم کیا، تو پھر ادھر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ یہ تھے تو آپس میں دوست تھے، لیکن ذہنی تھوڑا سا فرق تھا کہ یہ عالم تھے اور وہ شاید ذہنی طور پر ذرا مختلف تھے، تو پھر انہوں نے دیوبند میں مسلمانوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دی اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی، کل ہند مسلم لیگ۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اب دیکھو، ایک تو سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ لوگوں کو انگریزی تعلیم دی جائے تاکہ وہ جو ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں ملازمتوں کے حوالے سے وہ انہیں ملیں، اور ادھر دوسری طرف
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کوشش کی کہ چونکہ صرف انگریزی تعلیم سے انگریزی ثقافت بھی مسلمانوں کے اندر آ جائے گی اور یہ بے دین ہو جائیں گے، اور یہ بڑا نقصان ہے اس سے کہ وہ انہیں اگر حکومتوں میں ملازمتیں نہیں ملتی تو اس سے یہ بڑا نقصان ہے کہ وہ بے دین ہو جائیں۔ تو انہوں نے پھر دینی ادارہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے قائم کر دیا۔ ادھر سر سید کے ایک اور دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کی بنیاد ڈال دی۔ تو ہندوؤں نے اب یہ سب کچھ جب دیکھا تو انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف اور زک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ تو ہندو بھی اپنے طور پر مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے انگریز کی سرپرستی میں کام کرتے چلے گئے، اور مسلمان بھی تحریک چلاتے چلے گئے، اور جب جہادی تحریکیں ناکام ہونے لگیں اور پے در پے ہوئیں تو پھر سر سید احمد خان نے بھی تعلیمی ادارہ قائم کیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا، اور پھر ادھر نواب وقار الملک نے ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈال دی۔ پھر ان تین لوگوں نے یہ کام کیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، یعنی یورپ کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس وقت خلافت عثمانیہ بچوں قائم تھی، اور یہ ہمارا جو حرمین شریفین ہیں دونوں شہر، بلکہ پورا سعودی عربیہ یہ اس میں شامل تھا۔ اور جس طرح سعود خاندان جب خادم حرمین بنے تو ان کی مسلمان عزت کرنے لگے، اسی طرح اس وقت ترکی کے جو حکمران ہوا کرتے تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ کے جو حکمران ہوا کرتے تھے، ان کو خلیفہ اسلام مسلمان سمجھتے تھے، اور ترکی نے چونکہ جرمنی کا ساتھ دیا اس لیے سارے مسلمان جرمنی کے ساتھ ہو گئے۔ اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، مسلمانوں سے بغض پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ کیوں دیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یورپ والوں نے کیا کہا کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو گئی تو یہ ٹھیک ہے، ہمارا جرمنی کے ساتھ معاملہ ہے، ترکی کے ساتھ کوئی نہیں، تو ترکی کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لو بھی بچو، یہ تیسری چوتھی بڑی وجہ تھی۔ مسلمانوں کی رواداری سے ناجائز فائدہ ہندوؤں نے اٹھایا، اور اکبر کی بیجا رواداری کی وجہ سے اسلامی اقدار ضائع ہونے لگیں، اور پھر جتنی تحریک چلیں وہ ناکام ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر تعلیمی تحریک شروع ہوئیں، اور دو ادارے بنے، ایک کا نام علی گڑھ رکھا گیا، ایک کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر نواب وقار الملک نے ایک تنظیم بھی کی بنیاد، ایک جماعت مسلم لیگ کی بنیاد بھی ڈال لی۔ لیکن اس کے بعد یہ جو جنگ آزادی تھی 1857 کی، اس میں بلکہ جنگ آزادی نہیں، یہ جو جس کے نتیجے کے طور پر تاریخ خلافت نے جنم لیا تھا، عالمی جنگ تھی، وہ عالمی جنگ دوم تھی۔ وہ جب شروع ہو گئی تو اس میں چونکہ وہ تھی بنیادی طور پر جرمنی اور یورپ کی آپس میں، اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دے دیا۔ اب ترکی کو، یورپ والوں نے مسلمانوں کو یہ بات تو کی ان کے ساتھ کہ ہم اگر فتح حاصل کر لیں گے تو ہم ترکی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال بعد میں انہوں نے ترکی کے وسیع سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس کے نتیجے میں یہ عرب ممالک کی الگ الگ حکومتیں بنی، اور سعودی عرب میں شاہ سعود کے حصے میں یہ حکمرانیاں آئیں۔ تو یہاں کے مسلمان، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی۔
یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کر دی۔ علی برادران نے تحریک خلافت پھر شروع کر دی، یہ بھی ایک ان کے تابوت میں کیل ثابت ہوا۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کی۔ شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں بھی اس میں ضرورت بنی۔ اچھا، اور پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، ان میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں بھی ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کر دی، اور 4 سال بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی، اور آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمان آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا، مسلمانوں کے آزاد اور خود مختار حکومت کرنے کا فیصلہ ہوا۔ تو بچے یہاں تک ہم نے ریڈنگ کی، الفاظ کو سمجھانے اور عبارت کی تفہیم کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے سمجھ گئے ہوں گے۔ آئندہ جو رہ گئی ہے، جتنا سبق باقی ہے، اس کے مشکل الفاظ آپ نے انڈر لائن کر کے رکھنے ہیں تاکہ جب ان کا معنی بتایا جائے تو وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔